اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله في قرآن مجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اے رسول لوگوں کو خدا کے دن یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے اور شکر گزار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزیں قابل گوہر ہیں، ایک اللہ کے دن اور دوسرے صبر اور شکر کرنے والے۔ پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے دنوں کے یاد دلانے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صلوات۔ یعنی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤں۔ اسحاق کا مجمع تھا۔ رسول اللہ نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سب نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کیا۔ پھر رسول اکرم مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی آپ کچھ بیان کریں۔ مولا علی نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی فکر انسانی کی رہنمائی کے لیے چند نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ مولا علی نے 10 نعمتوں کا ذکر کیا، وہ یہ ہیں۔ صلوات۔ اللہ مجھے عدم سے وجود میں لائے، یعنی میرا وجود نہیں تھا، انہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے زندہ پیدا کیا اور مجھے حیات دی، مجھے بہترین صورت پر خلق کیا اور انسان خلق کیا، مجھے پتھر سبزہ یا جانور پیدا نہیں کیا، مجھے 5 سینسز عطا کی جن کی مدد سے میں چیزوں کو پہچان لیتا ہوں، مجھے عقل نورانی اور قوت روحانی کی جس کی وجہ سے میں دوسری مخلوقات سے افضل ہوں، مجھے اپنی دین کی راہ دکھائی اور مجھے گمراہ نہیں کیا۔ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب میرے لیے نفع رکھا اور سب کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ آخرت میں میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کی، مجھے مرد پیدا کیا اور حلال عورتوں پہ مجھے حاکم بنایا۔ صلوات۔ اتنا کہہ کر مولا علی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں اے ابوالحسن، تم حکمت الہی اور علوم کے خزانے ہو، تم ہی میری علم کے وارث ہو، میرے وصی ہو۔ اس امت کے لوگ اگر کسی چیز میں اختلاف کریں تو تم اس کے بیان کرنے والے ہو۔ جو شخص تمہیں دوست رکھے اور تمہاری اطاعت کرے تو وہ ہدایت پر ہے، اور جو شخص تمہاری محبت نہ رکھے اور دوسری جانب رخ کرے تو قیامت کے روز اسے رحمت خدا سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ صلوات۔ مومنین اور مومنات، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک اور حدیث رسول ہے کہ دنوں سے دشمنی مت کرو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اس حدیث کے تفسیر میں فرمایا کہ دنوں سے مراد ہم لوگ یعنی معصومین، ہفتے کا ہر دن اس لیے کسی نہ کسی معصومین سے منسوب ہے۔ صلوات۔ سیٹرڈے کا دن رسول اکرم سے منسوب ہے، سنڈے کا دن مولا علی اور بی بی فاطمہ کی طرف منسوب ہے، منڈے کا دن امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، ٹیوزڈے کا دن امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، وینسڈے کا دن امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے،
تھرسڈے کا دن امام حسن العسکری سے منسوخ ہے، فرائیڈے کا دن امام محمد المہدی سے منسوخ ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر دن کی دعا اور اس دن کے امام کی زیارت ضرور پڑھیں، اور جو دن ہو اس دن سے منسوخ امام کے واسطے سے دعا مانگیں۔ دنوں اور نعمتوں کے تذکرے کے بعد اب ہم اس آیت کی دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں صبر اور شکر کا ذکر ہے۔ جب صبر اور شکر کا ذکر آتا ہے تو کربلا والے یاد آتے ہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کا جواب صبر سے دیا، اور حد تو یہ ہوگی کہ صبر میں 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو باپ کی حل من ناصر ینصرنا کی صدا کی جواب میں پیش کر دیا، اور قیامت تک یزیدیت کے منہ پر تماچا مارا۔ صلوات۔ مومنین، میں آج شہزادہ علی اصغر کی 6 مہینے کی مختصر زندگی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ شہزادہ 9 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوا۔ ابھی کچھ دنوں کا تھا تو کربلا کا شہید اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ جب 4 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، اصغر کو 6 مہینے کے پورے ہونے میں کچھ دن رہتے تھے۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت صرف اصغر کے لیے مانگی تھی، کیونکہ اسلام میں 6 مہینے سے کم قربانی کی اجازت نہیں۔ جب اصغر اپنے بابا کی صدا کی جواب میں بار بار جھولے سے گر کر لبیک یا حسین کہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام خیمہ رباب میں تشریف لائے اور کہا، رباب لاؤ، میں تمہارے لال کو پانی پلا لاؤں۔ اصغر ایک مجاہد کی طرح میدان میں مسکراتے ہوئے چلے اور حرملہ قطیر ستم کھا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعد شہادت علی اصغر، امام حسین نے فرمایا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مال لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔